بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم نبی۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جانو تم کی لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ قرآن میں لا الہ الا اللہ کو جاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کلمے کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ازلی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلمہ ازل سے ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بیٹے میں نے تمام آسمانوں کو گھوم کر مشاہدہ کیا اور کوئی جگہ ایسی نہیں پائی جہاں اس میں محمد نہ لکھا ہو۔ آسمان میں ہر جگہ پہ اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، جنت کے باغات کے درخت کے پتوں پہ اس میں محمد لکھا دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، حوروں کے گالوں پر، دربانوں کے آنکھوں پر اور فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے کثرت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ ہر گھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ سب سن کر نہیں بولا، بلکہ دیکھ کر خود مشاہدہ کر کے بتایا۔ آدم علیہ السلام نے یہ سب فرما رہے ہیں تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ کلمہ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ازل سے ہے خود سے قائم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازل سے ہے اللہ کی مدد سے قائم ہے۔ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے۔ ہر کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی کے چرچے ہیں، مدینے کی زندگی کے چرچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے چرچے ہیں۔ ہر نبی نے یہ سب اپنے قوم کو بتایا۔ ہر نبی کی کتاب میں یہ سب موجود ہے۔ قرآن کی مدد سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، اردو ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محمد یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بتا رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب یقین ہو جائے تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم حکم دیا جا رہا ہے کہ
کلمے پہ ایمان لائیں اور توبہ کریں۔ آیت کنٹینیو کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں کو یہ مقام عطا کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگیں، شفاعت کا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ واقعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا پر حکومت کرنے والے چند بادشاہ ہیں، اللہ نے انہیں دنیا بھر میں حکومت عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ جو حکومت کیے اسے طبا کہتے ہیں، اور ہر پہلے شخص جو دنیا میں حکومت کرا اس کو الطبا اول کہتے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے نکلا، اور جس ملک میں وہ جاتا وہاں کے علماء، وہاں کے دانشمند، وہاں کے اہل علم کو پکڑتا اور اپنے لشکر میں شامل کرتا۔ یہ اس کی عادت تھی، اور اپنے فتوحات کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ طبا اول مکہ پہنچا تو اس کے ساتھ علماء کی تعداد 4000 ہو گئی۔ دنیا بھر کے عالم دین اس کے ساتھ ہے، اور یہ طبا اول بہت مشہور تھا۔ جس ملک میں جاتا وہاں کے لوگ اس سے ڈرتے، اس کی تعظیم کرتے، مگر جب یہ مکہ شریف پہنچا تو وہاں کے لوگ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ یہ حیران ہو گیا کہ میں دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتا ہوں اتنے سے عید بجا دیتا ہوں، مگر یہاں کے لوگوں نے تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی وجہ پتہ کرو۔ وزیر نے معلوم کر کے بتایا کہ یہ بدھو لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کو فکر ہے اپنے گھر کعبہ اللہ پر، اور وہ اسی کے تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبا اول کے دماغ میں شیطان کی طرف سے وسوسے آیا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے یہ لوگ میری تعظیم نہیں کر رہے، تو میں اب وہ گھر کو توڑ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کعبۃ اللہ کو توڑنے کا حکم دیتا، اس کی زبان سے الفاظ کے بجائے بدبودار پیپ نکلنا جاری ہو گیا، زبان سے، ناک سے، کان سے بھی۔ طبیبوں کو بلایا گیا، علاج جاری ہے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پیپ کی بو سے لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ جو 4000 علماء تھے اللہ پہ ایمان رکھنے والے، ان میں سے سب سے اول درجے پہ جس کا علم تھا، انہوں نے وزیر سے اس بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہ سے اکیلے میں ملنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے پاس بادشاہ کی بیماری کا علاج بھی ہے۔ بادشاہ نے وہ عالم دین سے اکیلے میں ملاقات کی تو وہ عالم دین نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ جب یہاں پہنچے تو آپ نے کیا کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں میں نے کیا تھا۔ اسی
اس عالم دین نے جواب دیا، بس وہی وجہ ہے کہ جو آپ پر یہ آسمانی عذاب آیا وہ اللہ کا گھر ہے، آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، آپ نے جو بری ارادے ہیں اسے بھلا دیں، اپنے جو برے ارادے ہیں اسے بھلا دیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، اے عالم دین، تم گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے سارے برے ارادے چھوڑتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے توبہ کی، پیٹ جانا بند ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ اللہ کا گھر تو بڑا معزز ہے۔ پھر اسے 7 غلاف کعبۃ اللہ پہ چڑھائے۔ تو پہلا غلاف جو کعبۃ اللہ پہ چڑھانے والا شخص ہے وہ طب اول ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا اس کی توبہ۔ غلاف چڑھائے، زیارت کی اور اپنے فتوحات کے ساتھ آگے نکل کر مدینہ شریف پہنچے۔ تمام کتابوں میں ہر چیز کی نشانیاں موجود تھی، جیسے کہ مکہ کے کیا حالات ہیں، مدینہ کیسا ہوگا اور کیا حالات ہیں، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ تو وہ جو 4000 علماء تھے ان کو سارا پتا تھا۔ تو وہ جب مدینہ شریف پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور یہ سارا واقعہ کب کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو دیکھیے آپ، ازلی کلمے کے بعد چل رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے ازل سے ہے۔ تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد ایک دن وہاں رکے، پھر دوسرے دن جب وہاں سے نکلنے کا اعلان کیا، تیاری کی، تو وہ جو 4000 عالم دین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، مکہ میں کعبۃ اللہ کو توڑنے کا آپ نے جو غلط ارادہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر آسمانی عذاب آیا تھا، آپ نے توبہ کی، وہ آسمانی بلا ٹل گئی، وہ کعبۃ اللہ کی برکت سے ٹل گئی۔ تو جو عظمت کعبۃ اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، جس کے صدقے میں کعبے کی عظمت ہے، وہ نبی ادھر آنے والے ہیں، اس لیے ہم اب آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نبی آخر الزماں یہاں آنے والے ہیں تو سفر کو طویل کرتے ہیں، اور وہ 1 سال وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار میں رکا تھا۔ اس نے مدینے میں رہنے کے لیے تمام 4000 علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنایا، تاکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس گھر میں رہیں۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے عالم دین کے سردار کو بلایا اور کہا کہ مجھے جانا پڑے گا، میرا ایک خط ہے، اگر تمہاری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو یہ خط پہنچا دینا۔ اگر آپ اپنے پاس نہ پا سکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا، اور اولاد کی اولاد کو نصیحت کر دینا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ خط میں کیا لکھا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں، آپ کی رسالت پر ایمان لے کر آتا ہوں،
میں آپ کے دین پر قائم ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہو سکی تو قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا اور مجھے اپنی امت میں سب سے پہلے شامل فرمانا۔ یہ خط دے کر وہ آگے چلا گیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، مطلب 1000 سال ہزار سال گزرنا ہے۔ جیسے عالم دین کو وہ بادشاہ نے خط دیا تھا، اس کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے طب اول کا خط ابو لیل نام کے ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہے اور ابو لیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیل کو کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا جمال کو دیکھ کر ابو لیل رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لیل، طب اول کا خط لے کر آئے ہو نا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ نے خط لیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ پڑھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خط پڑھا اور پھر جب آپ مدینے میں تشریف لے کر آئے، سب نے استقبال کیا، سب نے کہا کہ ہمارے گھر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی میں وہیں رکوں گا۔ اور وہ اونٹنی کہاں جا کے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ، جو کہ طب اول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر رکھا تھا۔ جو کام دل سے ہو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں قبول ہے، پھر وہ 1000 سال پہلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ ازلی کلمہ ہے، یہ ازل سے ہے، یہ نہیں ہے کہ 4000 سال پہلے یہ کلمہ آیا، یہ اس سے پہلے سے بہت پہلے سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔